اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کوئی بھی کام ہم شروع کرنے لگے بحیثیت مسلمان، ہمیں اس چیز کی شرعی حیثیت کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام ہم پہ فرض کیا گیا ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ تو سنت کون سی ہے؟ سنت مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے؟ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ یہ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، تحریمی اور تنزیہی۔ اسی طرح کیا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ مستحب ہے، مباح ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ ان چند ایک اصطلاحات کے پیش نظر ہمارے اوپر وہ کون سی جزئی ہے جس کے پیش نظر ہم شریعت کے دائرہ کار میں وہ کام کریں؟ تو اس کا علم سیکھنا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں۔ ہر بندہ عالم اور مفتی نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پہ یہ چیز فرض ہے کہ ہم اپنے آئندہ والے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، جو کام ہیں، چاہے پیشہ کے اعتبار سے ہوں یا کچھ بھی کرنے کے اعتبار سے ہوں، اس کی شرعی حیثیت اسلام ہمارے اوپر کیا حکم جاری کر رہا ہے کہ وہ کام ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کا پتہ ہونا فرض ہے، اس کے بارے میں علم سیکھنا فرض ہے۔ تیسیر التجوید اور علم التجوید، یہ دو کتابیں ہیں تجوید کی، جن کے اندر قرآن کے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے حکم لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے، اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واجب ہے۔ معزز سامعین، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ فرض وہ کام ہوتا ہے جس کا ایک دفعہ بھی ترک کر دیا جائے تو وہ اس کا ترک کرنا حرام ہوتا ہے، اور واجب وہ کام ہوتا ہے جس کو فرض سے کم درجہ حاصل ہے، کہ اگر ہم اس کو ایک دفعہ ترک کرتے ہیں تو چھوٹا گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اگر عادت بنا لی جائے تو پھر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے۔ ایک ہوتا ہے ہم کتابی صورت میں سیکھیں کہ قرآن میں جو جو لفظ ہے، جو جو حرف ہے، جو جو قاعدہ لگ رہا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، وہ کیسے لگ رہا ہے، اس کی کیا مکمل ڈیٹیل ہے، ایکسپلینیشن اس کی لینا، حاصل کرنا مکمل تجوید کی کتاب کی صورت میں، یہ ایک فرض کفایہ ہے، یعنی اس طرح علم حاصل کرنا۔ اگر کسی بستی میں سے کسی ایک بندے نے یہ علم حاصل کر لیا ہے اس انداز سے تجوید کو کتابی صورت میں، تو پھر پوری بستی جو ہے وہ بری و ذمہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی حاصل نہیں کیا اور جس کو پتہ تو وہ سب پھر گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور اس لیے ہمیں اس فرض کو بخوبی نبھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو یہ کتاب دی ہے وہ اس کی طرح تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو معزز سامعین، جو قرآن میں لفظ تجوید، ہم ایک بڑا اسپیسیفک نیم ہے تجوید کے حوالے سے قرآن کو پڑھنے میں، کہ تجوید ہوتی کیا چیز ہے، اس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ تجوید اصل میں اگر اس کا ہم لغوی معنی کریں تو حروف تہجی ہیں، اور اصطلاحاً ہم اس کی اگر ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ حروف کا صفات لازمہ، یعنی کہ وہ صفات جو حروف میں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ، اور بعض صفات ایسی جو کہ عارضی طور پر ہوتی ہیں کہ وہ ایسی صفات ہیں جو کہ حروف کی تحسین میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں، ان دونوں صفات کا خیال رکھ کے حروف کو پڑھنا اور حروف کو ان کے مخارج میں سے جہاں سے وہ نکلتے ہیں ان جگہوں سے ان کو نکال کر ادا کرنا، یہ اصل میں تجوید ہے۔ اب اگر ہم حروف کو بدل دیں، حروف کے ساتھ حرکتوں کو بدل دیں، حرکتوں کے ساتھ اسی طرح اگر ہم جہاں پہ لمبا کرنا مقصود تھا وہاں پہ ہم نے چھوٹا کر دیا، لمبا نہیں کیا، اور جہاں پہ چھوٹا رکھنا مقصود تھا وہاں پہ لمبا کر دیا، تو یہ تجوید کی اصطلاح میں اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اب لحن جلی وہ کام ہے کہ جو آپ کو حرام کی طرف لے جاتا ہے، کہ جو غلطیاں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ سب لحن جلی ہے۔
اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی بھی وہی فعل ہوتا ہے جو اگر ایک دفعہ کیا گناہ صغیرہ بنتا ہے، اور اگر اس کو عادت بنا لیا جائے تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال نہ رکھیں، مثال کے طور پہ کچھ ایسی صفات جو کہ تحسین میں محض اضافہ کر رہی ہیں لیکن ہم ان کو ادا نہیں کرتے ہیں، اسلام اسے بھی ناپسند کرتا ہے، وہ مکروہ تنزیہی میں آئیں گی کہ اسلام اسے ناپسند کرتا ہے لیکن بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، تو وہ لحن خفی میں آتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ہمیں بنیادی طور پہ دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی۔ تحریمی جو حرام کی طرف لے جائے، اور تنزیہی جس کو اسلام ناپسند کرتا ہے لیکن بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو پھر اس چیز کے پیش نظر ہمیں تجوید کی اصطلاح میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں دو اقسام ملتی ہیں، ایک لحن جلی اور دوسری لحن خفی۔ لحن جلی مکروہ تحریمی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ وہ حرام کی طرف لے جاتی ہے، اور لحن خفی جو ہے یہ مکروہ تنزیہی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کہ اسلام اسے ناپسند کرتا ہے لیکن بندہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ جل شانہ کے پیارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تفسیر و تجوید میں، یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ اب یہاں پہ مزین کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی بندے کی آواز بڑی خوبصورت ہے، اس کا لحن، اس کے پڑھنے کا انداز بڑا ہی اچھا ہے، لیکن وہ اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، یعنی کہ جو قاعدے قانون بتائے گئے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم صحابہ کرام کو دی ہے، اور قیامت تک اس کی تعلیم اس حق اور معروف طریقے سے جاری رہے گی، اس طریقے سے اس کے ساتھ وہ بندہ نہیں پڑھ رہا، لیکن آواز کی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کی آواز کے خوبصورت ہونے کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن کو صحیح تجوید کے قانون قاعدے کے مطابق نہیں پڑھے گا۔ کیوں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کو بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو علم و تجوید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ خود بھی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، اور جو بندے اس کو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کی آواز بڑی خوبصورت ہوگی تو اس سے وہ شریعت کا قلم اٹھ جائے گا، بلکہ شریعت کے تمام حضرات پابند ہیں۔ ہاں ایک کام یہ ہو سکتا ہے، رخصت موجود ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا ہے، کہ ایک بندہ سیکھنے کے باوجود قرآن کو پڑھتا ہے، ذوق شوق اس کے اندر ہے کہ میں قرآن پڑھوں، قرآن کو سیکھوں، لیکن پھر بھی سیکھنے کے باوجود، پوری محنت اور کوشش کے باوجود اگر اس کی ادائیگی حروف کی نہیں ہو رہی ہے، یہ قانون قاعدے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے ہیں، وہ مکمل طور پر ان پہ عبور حاصل نہیں کر سکا، مکمل محنت جاری رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے محنت جاری رکھی ہے، کوشش جاری رکھی ہے۔ ہاں اگر وہ بندہ جو کہ کوشش کرتا ہی نہیں ہے کہ میں ان کو سیکھوں، تو وہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کو ہم پڑھنا ہے وہ اصل میں جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، معروف طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، مجہول طریقے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔